لاہور ہائی کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فراز اور دیگر گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں ہمسائے ملک نے بھی جو ایک فیصلہ کیا اسی طرح کے کیس میں، جہاں پر ان کو بھی سملر جو ہیں وہ دقتیں انہوں نے جو ہیں فیس کی ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں زیادہ دور نہیں جانا پڑتا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی یہاں پر اسیسینیشن ہوئی ہے، یہاں پر لیاقت علی خان صاحب کی یہاں پر 1961 میں ان کی اسیسینیشن ہوئی ہے. اور اس ججمنٹ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جو بڑی زبردست بات ہے کہ ایکسپیریمنٹس نہیں کیے جا سکتے. اندر پرائم منسٹر آف پاکستان cannot be experimentally killed if he has serious security apprehensions. تو خان صاحب کو یہ سیکیورٹی ملنی چاہیے، یہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور جو ان کو تھریٹ ہے وہ ریئل ہے، اور وہ ماضی میں بھی ان پر کیری آؤٹ کیا، وہ انسکسیسفل تھا. کورٹ ایکسپوجر پہ، عدالتوں میں آنے پہ دوبارہ بہت ان کو ایکسپوجر ہے، اور ہم بہت امید کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی جو فیصلہ آئے گا اس میں ان کو یہ ریلیف ملے گی، اور آنے والے دنوں میں بھی ان کیسز کو روکا بھی جائے گا، ان کی رجسٹریشن کو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کلب کر کے اکٹھا بھی کیا جائے گا. یہ ایسے نہیں چل سکتا کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں ایک ایف آئی آر بلوچستان ہوتی ہے، ایک کراچی ہوتی ہے، ایک لاہور ہوتی ہے، ایک اسلام آباد ہوتی ہے. ان کی موومنٹ جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. دس از این ایکسیپشنل سچویشن. ان کا کورٹ میں آنا، ایک پٹیشنر کا سرنڈر کرنا انوالوز لاٹ آف رسک اینڈ سیکیورٹی، نہ صرف ان کے لیے، سب کے لیے. یہ میڈیا کے لیے بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہ لائرز کے لیے بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، کورٹ سٹاف کے لیے بھی ہے، آنریبل ججز کے لیے بھی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ماڈرن ایویڈنس کو، سائنٹیفک ڈیوائسز کو، جس کا سپریم کورٹ بھی بار بار ذکر کر چکی ہے کہ ان کو اپنائیں ان اپروپریٹ کیسز. یہ فٹ اور اپروپریٹ کیس ہے عمران خان صاحب کا، جہاں پر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کو روکنا چاہیے، اور جہاں پر ماڈرن اور سائنٹیفک ایویڈنس کو یوز کرتے ہوئے ان مقدموں کی سماعت اگر ہونی ہے تو کسی ایک فورم اور کسی ایک عدالت سے ہو. شبلی صاحب آگے. جی آپ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کس صورتحال سے گزر رہا ہے. ہماری معاشی صورتحال کو دیکھ لیں تو ملک کنگال ہو چکا ہے، ہمارے ادارے مفلوج ہو چکے ہیں، آزادی رائے اظہار بالکل نہیں ہے، ملک میں ایک افراتفری کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے. ملک کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت، واحد جماعت جو کہ چاروں صوبوں میں نمائندگی کرتی ہے، اس کی لیڈر کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور ایسے ماحول میں جس میں کہ روزانہ کی بنیاد پہ، جس طرح کے سلمان صفدر صاحب نے کہا، کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور یہ کیسز کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، یہ کیسز جھوٹ پہ مبنی کہ آپ نے ادھر یہ بات کہہ دی، آپ ادھر تھے، آپ ادھر تھے، اس قسم کی فضول قسم کی وجوہات پہ یہ کیسز بنائے رہے ہیں. بلوچستان سے ایک کیس دائر کر دیا کہ جی ادھر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کسی شہری کو. یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، جس میں کہ 78 سے زیادہ مقدمات کیے جا رہے ہیں، بنیادی مقصد جو عوام کو اس وقت پہنچ رہی ہے تکلیف مہنگائی کی، اس وقت انہوں نے سارے میڈیا کو اور سارے پاکستانیوں کی توجہ ایک دوسری طرف کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، جس سے کہ ان کی نااہلی، ان کی بے حسی، ان کی بدنیتی سامنے نہ آ سکے، اور ایسا ماحول بنایا جائے جس سے کہ لوگ یہ بھول جائیں یہ کہ ان کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو. کل ہم نے دیکھا جو دہشت گردی ہوئی، جس پہ کہ کنسرن لوگوں کے خلاف ہم ایف آئی آر درج کریں گے کہ علی بلال کا جو شہادت ہے اس کی ذمہ دار یہ جو کٹھ پتلی پنجاب حکومت ہے، اس کا ذمہ دار یہ ہے، اس کے ذمہ دار یہ جو چیف منسٹر بنا ہوا ہے، کیئر ٹیکر یہ ہیں. ایک پرامن جماعت، ایک پرامن ریلی جس کا انعقاد ہونا تھا، جس میں کہ الیکشن کا کیمپین ہم نے شروع کرنا تھا، کیونکہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے تو اس میں تو یا تو پھر بتائیں کہ جی جمہوریت نہیں ہے، یہ ایک سویلین مارشل لا ہے، تو ہم اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. یہ کیسا دور ہے جس میں کہ ایک جمہوریت یا برائے نام جمہوریت، ایک برائے نام پارلیمنٹ جس کا میں بدقسمتی سے ممبر ہوں،
ایسے صورتحال میں آپ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ ملک اس وقت معاشی طور پہ بینکرپٹ ہو چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہونے والا ہے یا تقریباً نہج پہ ہے، نہیں، ہو چکا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں، ان کے ذہن بھی کنگال ہو چکے ہیں. یہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہیں. یہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جس میں کہ آئے دن مختلف مقدمات بنانا، مختلف کرمنل لا کا، وکیل صاحب، بیرسٹر صاحب بتائیں گے کہ کرمنل لا کا جس طریقے سے تمسخر اڑایا گیا ہے، جس طرح سے دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا قانونی تاریخ میں کہ اس قسم کے کیسز بنے، اس قسم کے ان پہ دفعات لگائی جائیں. غداری آج کل عام بک رہی ہے اور دہشت گردی، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ مفت میں بانٹی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر، پاکستان انصاف کی لیڈرشپ پہ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پہ. دیکھیں، عمران خان اس ملک کی مستقبل کی ایک کرن ہے. آپ اس کو نہیں بجھا سکتے. اگر آپ نے بجھایا تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. ہمیں یہ غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے. یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس کا. اس لیے میری یہی درخواست ہے پاکستانی عوام سے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. عمران خان کو گرفتار کرنے یا عمران خان کو کوئی ضد پہنچانے کے لیے یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ذاتی دشمنیاں نہ کریں. یہ ملک کا سوال ہے، یہ صرف عمران خان کا نہیں ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا. عمران خان اگر جنگ لڑ رہا ہے تو وہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے. ورنہ اس کے لیے تو سب کچھ ہے، لیکن اس نے اپنی وقف کر دی ہے زندگی پاکستان کے عوام کی بہتری اور اس ملک کو ایک خود مختار، ایک باوقار، ایک پرائیڈ والا ملک شہری بنانے کے لیے ان کی جستجو ہے، جس کو کہ ہم حقیقی آزادی کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک میں یہ جو شر پسند عناصر ہیں جو کہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، جو اقتدار میں ہیں، کہ یہ اس ملک کو تباہی کی طرف جو کہ لے گئے ہیں، مزید تباہی کی طرف لے جائیں اور ایک پرامن شفاف الیکشنز کا انعقاد کریں. جو پشاور میں بیٹھا ہوا ہے وہ جو فضل الرحمان کا سمدھی، اس کو بھی شرم آنی چاہیے. وہ آئین کی آرٹیکل 6 کی زد میں آ رہا ہے، اس نے آج ختم ہو گیا ہے اور ہم ان پہ فائل کر رہے ہیں آرٹیکل 6، کیونکہ وہ آئین کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، آئین کو سرکموینٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کے لوگ جو بٹھا دیے گئے ہیں، یہ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، یہ اس مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، یہ اس دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں اور یہ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. بہت شکریہ جی. شبلی فراز گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکومت مہنگائی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ